أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون۔ اب یہ آیت نمبر 35 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ ملے، کوئی کچوکا لگانا ملے تو اللہ کی پناہ حاصل کرو، بے شک اللہ بہت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے، شیطان مردود کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو پریشان کرے، اور صرف انسانوں کو ہی نہیں بلکہ جناتوں میں سے بھی جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو بھی روکے۔ تو انسان اور جن دونوں میں سے جو بھی اللہ کی طرف مائل ہو، اللہ کی عبادت کی طرف آگے بڑھے، اس سے اپنے تعلق کو استوار کرے، تو شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو روکے۔ تو شیطان اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس کی پلاننگ کرتا ہے کہ کیسے اس کو روکا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے، ابھی حمل میں ہوتا ہے، اسی وقت سے شیطان یہ پلاننگ شروع کر دیتا ہے کہ اس بچے کو یہ جب بھی بڑا ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، کیسے اس کو ورغلایا جائے، کیسے اس کو اللہ سے ہٹایا جائے۔ لہٰذا وہ ایک شیطان کو متعین کر دیتا ہے، اپنے لشکر میں سے ایک فوجی کو، ایک لشکری کو وہاں اس کے ساتھ میں متعین کر دیتا ہے کہ یہ بچہ جب بھی پیدا ہو تو پہلا تو کام یہ ہے کہ جیسے ہی دنیا میں آئے تم اس کی چٹکی کاٹو، پریشان کرو، پہلے یہیں سے شروعات، اور پھر کبھی خواب میں پریشان کرو، کبھی کیسے کبھی کیسے، یہاں تک کہ جب یہ بڑا ہو جائے تو پھر اس کو اللہ سے دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو، اور پھر اس کو اس وقت تک نہ چھوڑو جب تک کہ اس کی موت نہ ہو جائے۔ تو یہ شیطان کا کام ہے، یہ اس کے اوپر قسم کھائے بیٹھا ہے، اور اللہ سے اس نے مہلت بھی اسی لیے مانگی کہ مجھے قیامت تک کے لیے آپ موت نہ دیجیے گا، اب اسی میں اگر ہم مر جائیں گے تو پھر کون گمراہ کرے گا، تو ہم کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دیجیے گا۔ اور اللہ نے کہا ٹھیک ہے، انک من المنظرین، ٹھیک ہے، تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اب فرمایا نزغہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ چپکے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی لکڑی لے آئے اور چپکے سے آپ کے چبھو دے کمر میں، تو جیسے ہی آپ کے کمر میں چبھوئے گا تو آدمی اچک جائے گا۔ تو نزغہ اسی معنی میں ہے، اکسا دینا، آدمی کو برانگیخت کر دینا۔ تو شیطان کی طرف سے جب یہ وسوسے تمہارے ذہن میں ڈالے جائیں، جب شیطان تمہارے کان کے پاس آ کر تم سے گفتگو کرنے لگے، اور جب شیطان تمہارے دل میں برے برے خیالات ڈالنے لگے، تو تم سمجھ جاؤ کہ اب تم اللہ سے دور کرنے کی یہ پوری کوشش کر رہا ہے، لہذا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ، جو اس کی سونڈ ہے، خرطوم، وہ دل کے اوپر رکھتا ہے، انسان کے دل کے اوپر، تاکہ اس کے ذریعے سے وسوسے ڈالے، اور بندہ جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اٹھا لیتا، بھاگتا ہے، وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر شیطان کے لیے بم ہے، گولی ہے۔ شیطان مردود کے سامنے آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کرتے، وہ بھاگ کھڑا ہوگا، وہ رک ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اذان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے اللہ اکبر سے، جیسے ہی، تو اتنی
تیزی سے بھاگتا ہے، اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ ہوا خارج کرتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب اذان کی آواز اوپر بھاگتا چلا جاتا ہے اوپر، یہاں تک کہ اس کی آواز سننا بند ہو جائے، اور اس کے بعد پھر وہ نیچے اترتا ہے۔ تو اس قدر اس کو دقت ہے۔ لہذا اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، تو شیطان مردود کو آپ اپنا حربہ آپ پر استعمال کرنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیتا ہے، اگر صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک، اس کے اور بھی فضائل ہیں، بہت ثواب ہے بے انتہا، لیکن ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ شیطان مردود سے بچا رہتا ہے، محفوظ۔ اسی طرح مغرب کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کہہ کر اگر آپ نے کوئی سامان رکھ دیا ہے تو اسے اٹھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی گھر کے اندر بسم اللہ کہہ کر داخل ہو تو شیطان کہتا ہے اف، اب تو یہاں میرا ٹھکانہ نہیں رہا، اور اگر بسم اللہ کہہ کے اگر کوئی کھانا شروع کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اف، اب تو مجھے یہ کھانا ملے گا نہیں۔ تو بسم اللہ آپ نے کہا کہ شیطان کے سے ایک حصار ہو گیا، ایک دیوار ایسی ہو گئی کہ اب شیطان اس بار نہیں آ سکتا۔ تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے، اور اپنے ہر کام کی شروعات بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے تو شیطان مردود کے ان حربوں سے محفوظ رہے گا۔ آگے سنیے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی وہ نشانی، یہ من آیاتہ کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ لوگ اللہ رب العزت کو تو مان رہے ہیں، کفار مکہ اللہ کو مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے، لیکن ساتھ میں وہ ہبل، لات، عزا، منات، ان سب کی بھی عبادت کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ذرا غور کر کے دیکھیے، یہ جو قرآن پاک نے مشرک کا ایک اصول دے دیا ہے، مشرک کے ذہنیت بتا دی ہے، یہ آپ کو پوری دنیا میں جہاں جہاں شرک پایا جائے گا، جس جس قبیلے میں پایا جائے گا، جس جس طرح سے پایا جائے گا، ان سب کی ذہنیت یہی ہوگی۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ اور یہاں کیا کہا گیا؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یہودیوں کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں کی تقدیس میں بہت بڑھے ہوئے، غلو کر بیٹھے، الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا۔ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی کریں، تاکہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں۔ اللہ ان کی بات نہیں ڈالے گا، لہٰذا ہم ان سے کہیں۔ یہی حال عیسائیوں کا، یہی حال مکے کے مشرکین کا، یہی حال پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی شرک پایا جا رہی ہے۔ ہم ان کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، ایشور سے ملا دیں، اور کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں، اللہ سے کہیں کہ ارے یہ تو بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، بڑا بہتر ہے، اس کو جنت بھیج دیجیے، اس کو رہنے دیجیے، اس کو سزا نہ دیجیے، اس کو سورگ دیجیے، نرک نہ دیجیے۔ یہ ذہن میں بیٹھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ اب اللہ قرآن پاک کا اصول کیا ہے کہ وہ توحید ربوبیت کو بیان کرتا ہے، اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ اللہ یہ بیان کرتا ہے، بتاؤ اس دنیا کا پیدا کرنے والا کون؟ آسمان سے بارش برسانے والا کون؟ بولو، اپنی زبان سے بولو، کون؟ مشرکین تم بول، سارے مشرکین، سارے کفار، تم بتاؤ، یہ بتاؤ تمہیں پیدا کس نے کیا؟
تمہارے اندر یہ قوت اور طاقت کس نے رکھی؟ تمہاری آنکھوں میں بصارت اور کانوں میں سماعت کس نے رکھی؟ تمہاری رگوں میں خون کس نے دوڑایا؟ تمہارے دل کی دھڑکنوں کا ذمہ دار کون؟ تمہیں عقل دینے والا کون؟ زمین کو پھاڑ کر غلے نکالنے والا، آسمان سے پانی برسانے والا، مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور سب کی دیکھ ریکھ کرنے والا، اور ہر ایک کو اس کی ضرورت عطا کرنے والا، ہر ایک کو اس کی ضرورت پوری کرنے والا کون؟ سارے لوگ کہیں گے، سب مشرکین کہیں گے ایک اللہ۔ وہ کسی بھی نام سے کہیں، ایشور سے کہیں، گاڈ سے کہیں، لارڈ سے کہیں، کچھ بھی کہیں، ایک ایشور، ایک اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی اکیلا ہے، تنہا ہے، دوسرا کوئی نہیں۔ باقی سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے۔ صرف اللہ ہی کے لیے عبادت ہونی چاہیے۔ الا للہ الدین الخالص، دین خالص، عبادتوں کے سارے طور طریقے صرف ایک اللہ کے ہونے چاہیے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ اللہ اللہ لا اشرک بہ شیئا، ایک اللہ بس، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی نشانیوں کو بیان فرمایا ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اللہ کی قدرت کی، اللہ کی طاقت کی، اللہ کی پاور کی نشانیوں میں سے تم اگر دیکھنا چاہو تو نشانی دیکھو، اللیل والنہار، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات کا اور دن کا آنا جانا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، آفتاب و ماہتاب کے لیے، سورج اور چاند کے لیے سجدہ نہ کرو۔ واسجدوا للہ، اور اس ایک اللہ کے لیے سجدہ کرو، الذی خلقہن، جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ کہ اللہ نے جڑ کاٹ دی۔ سورج کو تم سجدہ کر رہے ہو، بتاؤ سورج کو کس نے پیدا کیا؟ چاند کو سجدہ کر رہے ہو، چاند کو کس نے پیدا کیا؟ دریا کو سجدہ کر رہے ہو، دریا کو کس نے پیدا کیا؟ درخت کو سجدہ کر رہے ہو، درخت کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کو سجدہ کر رہے ہو، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ جس نے پیدا کیا اس کے لیے سجدہ کرو، وہ عبادت کے لائق ہے، وہ اس لائق ہے کہ تمہاری پیشانی اس کے سامنے جھکے اور تم اس سے فریاد کرو، اس سے التجا کرو اور اس سے دعائیں کرو، اس سے مانگو اور اپنا دل اسی سے لگاؤ۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی واقعی میں عبادت کرنا چاہتے ہو، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو، تو پھر کسی اور کی عبادت نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا، اب اگر لوگ اتنی باتیں سننے کے بعد بھی، اتنی وضاحت سننے کے بعد بھی، اللہ کی ان آیات کو دیکھنے کے بعد بھی اور اللہ کے ان احکامات کو سننے کے بعد بھی اگر کبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ، تو سن لو جو اللہ کے پاس ہیں، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ تھکتے ہی نہیں۔ تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ تم سے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ تم میری عبادت کرو کیونکہ اللہ کو عبادت کرنے والا کوئی مل نہیں رہا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کے سامنے سرنگوں ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے لا تعداد فرشتے ہیں کہ تم وَلَا يَعْلَمُ جُنُودُ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ ان کی تعداد کوئی جانتا ہی نہیں۔ جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں فرشتے، وَمَنْ عِنْدَهُ، جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آسمانوں پر جو بھی فرشتے ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اطت السماء وحق لها ان تطیر، یہ آسمان چرچرا اٹھا
اور حق ہے کہ وہ چرچرا جائے۔ ایک بالشت کی بھی ایسی جگہ آسمان میں باقی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو جو اللہ کی تسبیح کر رہا ہو، اپنی پیشانی زمین پر اس پر رکھے ہوئے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہا ہو۔ ایک بالشت کی بھی جگہ، ایک انگل کی بھی جگہ ایسی باقی نہیں ہے۔ اللہ کی تسبیح کرنے والے بہت ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو، لیکن تم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج، تمہاری ذکر کا محتاج، تمہاری عبادت کا محتاج، تمہاری تسبیح و تقدیس کا محتاج۔ اللہ بالکل محتاج نہیں ہے۔ تم اب عبادتیں کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، تمہاری شان بڑھے گی، تمہارے اوپر رحمتیں بڑھیں گی، تمہارے درجات بلند ہوں گے۔ تو ان عبادتوں سے تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تم پر رحم کرنا چاہتا ہے، اللہ تم کو اپنی جنتوں میں داخل کرنا چاہتا ہے، اللہ تم پر اپنا انعام کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم کو انعام اور اکرام سے نوازا جائے، اس لیے وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو عبادت ہی کرنا ہے تو ایک اللہ کے خالص اس کی عبادت کرو، غیروں کو اس میں کیوں شریک کرتے ہو، تاکہ تمہاری عبادتیں اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں۔ اس لیے نہیں کہ اللہ کو بڑی ضرورت ہے تمہاری عبادت کی، اللہ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کی شان ہی سے یہ بلند بالا ہے، لیکن تم جو کر رہے ہو تو صحیح طریقے سے کرو، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی جلوہ گری میں سے یہ ہے کہ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ دبی دبی جاتی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر اس زمین پر جب ہم پانی اتارتے ہیں، اہتزت، تو لہلہا اٹھتی ہے، وَرَبَتْ، اور اپنے پودے نکال دیتی ہے۔ ان الذی احیاها، بے شک وہ ذات جس نے اس مردہ اور بنجر زمین کو زندہ کر دیا، لمحیی الموتى، وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے والا ہے۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے۔ تم یہ کہتے ہو کہ جب کوئی مر جائے گا تو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ جس اللہ نے اس پوری کائنات کو خلق کر دیا، تم اس سے کہتے ہو کہ یہ مر گیا ہے تو زندہ کیسے کیا جائے گا؟ کتنے بچوں جیسی باتیں کرتے ہو، بے وقوفوں جیسی باتیں کرتے ہو۔ جس اللہ نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تب تو یہ کچھ تھا بھی نہیں، پانی کے ایک قطرے سے اس نے جیتا جاگتا اتنا بڑا انسان کھڑا کر دیا، اس سے تم کہہ رہے ہو کہ جب یہ مر جائے گا تو کیسے زندہ کریں گے؟ کیسے کا کیا مطلب؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کیسے تم ناشکری کر سکتے ہو اللہ کی؟ تم تو کچھ بھی نہ تھے، اللہ نے تمہیں وجود بخش دیا، تمہیں زندہ کر دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور تم سب کو اسی کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں کج روی اختیار کر رہے ہیں، ٹیڑھپن کا راستہ اختیار کر رہے ہیں، غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ الحدہ کسے کہتے ہیں؟ قبر جب کھودی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ایک قبر ہوتی ہے جسے لحد کہا جاتا ہے، اس قبر کے اندر ایک طرف اور کھودا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر بچے کو یا کسی کو رکھا جا سکے۔ تو یہ ایک سیدھے سے ہٹ کر ایک ٹیڑھا سا راستہ، تو اسے کہتے ہیں کہ ایک بات جو بالکل سیدھی سادھی ہو، ایک بات بالکل سیدھی سادھی، لیکن اس کے اندر آدمی اتنی غلط باتیں پیدا کر لے کہ صحیح بات سے ہٹ جائے۔ مثال کے طور پر ہم بیٹھے تھے، ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی مستقیم جاؤ ذرا سا پانی لے آؤ ایک گلاس، ٹھیک، اب آپ بیٹھے ہوئے نہیں جا رہے، یہ ابو بکر ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولانا نے کہا ہے پانی لانے کے لیے، کیوں نہیں جا رہے؟ کہا تم سمجھے کہاں؟ ارے مولانا باتیں بڑی اونچی ہوتی ہیں، وہ پانی تھوڑی مانگ رہے ہیں،
ان کا مطلب یہ ہے کہ پانی لاؤ کا مطلب ہے کہ اپنے اندر زندگی پیدا کرو. پانی زندگی کی علامت ہے، اس لیے انہوں نے کہا ہے پانی لاؤ، یعنی اپنے اندر زندگی پیدا کرو. یہ کیا ہے؟ ایک سیدھی سادھی بات جس کو تم نے اپنے فلسفے سے، اپنی منطق سے اٹھا کے دور پر ڈال دیا اس لیے کہ تم کر نہ سکو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی وہ لوگ جو ہماری باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، بالکل سیدھی سادھی بات، لیکن اس سیدھی سادھی بات کے اندر اتنے فلسفے داخل کر دیتے ہیں، اتنی طرح کی اس کے اندر کجی داخل کر دیتے ہیں اور اس کو غلط سمت موڑ دیتے ہیں کہ جو اصل مقصد تھا وہ تو دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور باقی چیزوں میں آدمی الجھتا رہ جاتا ہے. اس کو اسی طرح الحاد بھی پیدا ہوا. الحاد اسے کہتے ہیں اللہ کی طرف جانے کا سیدھا راستہ. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم سب اللہ کی طرف مڑ کر جانے والے ہیں، لیکن جو الحاد ہے وہ انہی باتوں کو لے کر اللہ کا انکار کرتا ہے کہ نہیں اللہ کوئی چیز نہیں، اللہ سے من نہیں، ہم بس کیا ہے، بس دنیا میں پیدا ہوئے مر گئے، ختم. وما حیاتنا الا نموت ونحیا، بس ہماری زندگی کیا ہے، مر جائیں گے، زندہ ہے مر جائیں گے، کل ختم، زندگی ختم ہو جائے گی. بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست، عیش کر لو، دوبارہ زندگی تھوڑی ملے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کج روی اختیار کرتے ہیں، غلط سمت اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں. تم یہ غلط کام کر کے نکل نہیں سکتے ہو، ہم تمہارے اوپر خوب نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکتوں سے واقف ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک وہ شخص جو جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے، یا جو آرام اور مطمئن ہو کر اطمینان سے آ جائے وہ بہتر ہے. قیامت کے دن، قیامت کے میدان محشر میں اللہ کے سامنے تم مجرم بن کر اللہ کے سامنے حاضر ہو، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، فرشتے تمہیں مارتے ہوئے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہ بہتر ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کے سائے میں کھڑے ہو، فرشتے تمہیں سلام کر رہے ہوں، تم پر سلامتی بھیج رہے ہو، اور اطمینان اور سکون کے ساتھ تم کھڑے ہو اور اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہو، لطف اندوز ہو رہے ہو. یہ زیادہ بہتر ہے. اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو، انی بما تعملون بصیر، بے شک انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ خوب اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. اعملوا ما شئتم، جو تمہارا جی چاہے کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرو، نہیں. اللہ تعالیٰ یہ بات غصے میں کہہ رہا ہے، غضبناکی میں. ٹھیک ہے تمہارا جو چاہو کرو، تم کفر کرو، شرک کرو، ایمان پر لاؤ، کچھ بھی کرو تم، ہم تمہیں خوب دیکھ رہے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت ہماری نگاہوں میں ہے. ان الذین کفروا بالذکر، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کر دیا ذکر کا، یاد دہانی کا. ذکر کیا ہے؟ اللہ کا اتارا ہوا پیغام جو قرآن اور حدیث کی شکل میں ہے. لما جاءہم، جب یہ ان کے پاس آیا، جب اللہ کا پیغام ان کے پاس میں آ گیا تو ان لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، اور بے شک یہ ایک بہت محکم اور پختہ کتاب ہے. العزیز، جو سب پر غالب ہو، قوت والی ہو، بے مثال ہو، عدیم النظیر ہو. لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اور باطل نہ اس کے سامنے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ کا قرآن، یہ اللہ کی کتاب نازل کی جا رہی ہے اس ذات کی جانب سے جو نہایت حکمت والا ہے اور بہت ستودہ صفات ہے. حمید، ہر ایک جس کی حمد کر رہا ہو، جو قابل حمد ہو. تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں اور اسی کو زیبا ہیں. تو یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں آیت نمبر 42 تک. انشاءاللہ پھر اب اس کے آگے بعد میں بیان کیا جائے گا آیت نمبر 42 تک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.